مسیح یسوع میں آج کی صبح آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا آپ کو برکت بخشے اور محفوظ رکھے۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک اور بابرکت گزرے۔ خدا آمد و رفت میں مدد کرے اور ہر لحاظ سے خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آج صبح میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں سے آیت مقدسہ کو دیکھیں گے، امثال 10 اور اس کی 12ویں آیت کو۔ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ خداوند اس کلام کے ذریعہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ دیکھیں میرے عزیزو، خدا کا مقدس کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جتنے انسان اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے عداوت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو خدا کا کلام فرماتا ہے اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پال لیتے ہیں تو یاد رکھیے اس سے جھگڑے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم محبت کریں گے دوسروں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر محبت قائم کریں گے، تو یاد رکھے گا اس محبت سے غلطیاں، خطائیں جو ہیں وہ ڈھانک دی جائیں گی، کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت ہے اور خدا بھی انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ میرے عزیزو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو قربان کر دیا ہے، اس محبت کی خاطر جو اس نے انسانوں کے ساتھ کی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ میرے عزیزو، خدا نے جب ہم سے محبت کی ہے تو ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے؟ یاد رکھے گا، جو محبت کرتے ہیں، محبت سب غلطیوں کو، خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن دشمنی جو ہے وہ جھگڑے پیدا کرتی ہے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم دشمنیوں کو ختم کر کے، عداوتوں کو ختم کر کے، جھگڑوں کو ختم کر کے، تو فرقے بازی کو ختم کر کے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف فرما کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ جس گھر کے اندر محبت ہے وہاں پر خدا نظر آتا ہے، اور جس گھر کے اندر محبت نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، تو وہاں پر خدا کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راست سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے عداوت نہیں بلکہ محبت رکھیں، دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، گھر والوں سے بھی محبت رکھیں، گھر کے اندر بھی محبت قائم کریں، ارد گرد بھی محبت قائم کریں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ میرے عزیزو، خدا کا آسمان آپ کے لیے کھلے گا، آپ کے گھر کے اندر محبت قائم ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر محبت قائم ہوگی، آپ کا خدا خوش ہوگا اور آپ کے گھر کے اندر خدا نظر آئے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آج صبح اس کلام کے ذریعہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ پاک خدا، آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، آج صبح میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جو بھی زندگی خداوند پاک خدا اس پریئر کو سن رہی ہے، خداوند تو اسے کثرت کی برکت دینا،
خداوند رات کے ان پہروں میں تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے اور تیرے لوگ برکت پائیں میرے لشکروں کے رب یسوع کے نام سے تیرے لوگ برکت پانا شروع ہو جائیں خداوند تیرے لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں اے خداوند پاک خدا تیری برکتیں آسمان سے ان کے لیے جاری ہو جائیں اے خدا گھروں کے اندر سے تفرقے بازیاں عداوتیں جھگڑے یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں اور گھروں کے اندر محبت قائم ہو جائے کیونکہ خداوند پاک خدا یہ تیرا فرمان ہے کہ ہم اپنے خداوند پاک خدا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں اور خداوند پاک خدا تیری محبت تیرے لوگوں کے گھروں کے اندر قائم ہو جائے میاں بیوی کے اندر محبت قائم ہو جائے اے خداوند پاک خدا والدین اور بچوں کے اندر محبت قائم ہو جائے بہن بھائیوں کے اندر محبت قائم ہو جائے اور خداوند پاک خدا آسمانی باپ یہ محبت آسمانی باپ خداوند پاک خدا ہمیشہ قائم و دائم رہے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج صبح تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں تاکہ خداوند پاک خدا جب محبت قائم ہوگی تو تو ان کے گھروں میں نظر آئے گا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہوں سلامتی چاہتا ہوں لشکروں کے خدا برکت چاہتا ہوں کاروبار کے لیے دروازے کھلے روزگار کے لیے دروازے کھلے آمد و رفت میں مدد کی جائے ہر مشکل مصیبت آزمائش سے بچایا جائے شکاری کی بھائیوں سے بچایا جائے حادثات کی کوفتوں سے بچایا جائے آج کا دن ان کے لیے بڑا مبارک اور بابرکت بنا آج کے دن کی روٹی اپنے لوگوں کو عنایت کر میرے خدا جتنے لوگ پریئر سن رہے ہیں آج کی صبح ان کے لیے بڑی بابرکت صبح بن جائے جلالی اور مبارک صبح بن جائے میرے خدا روح فریش ہو جائے برکت جاری ہو جائے خداوند تیرے لوگوں پر اے میرے خداوند میں آج صبح دعا کرتا ہوں اپنے مقدسین لوگوں کو خداوند برکت دے عالمگیر کلیسیوں کو برکت دے اے خداوند پاک خدا اپنے خادموں کو ان کے خاندانوں کو برکت دے میرے خداوند تیری برکت ہمیشہ تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے اور تیرے لوگ تجھ میں بڑھیں پھلیں اور ترقی کرتے چلے جائے میرے پرے پاک خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا چلا جائے میرے خداوند میں خداوند ملک پاکستان کے لیے حکومت پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے لیے پولیس کے لیے رینجرز کے لیے عدلیہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے اس کے لیے برکت چاہتا ہوں خداوند پاک خدا دھرتی پر ہواؤں فضاؤں پر سرحدوں پر تیری برکت چاہتا ہوں ملک پاکستان کو برکت دے اس کے اندر بسنے والے لوگوں کو برکت دے اگر کوئی بیمار کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے آج صبح خداوند اس کو سلامتی عنایت کر اس کو تندرستی کا بستر عنایت فرما اور خداوند یہ دعا ان کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے خداوند پاک خدا آج صبح ہماری دعا کو سن قبول کر اپنے لوگوں کو برکت دے یسوع کے نام سے آمین گاڈ بلیس یو جی دعاؤں میں یاد رکھے گا اور یہ دعا ضرور لوگوں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ اس دعا کے ذریعہ سے آپ سب برکت پاتے ہیں اور میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں اس پریئر اور کلام کے ذریعہ سے برکت ٹھہرے گی گاڈ بلیس یو